بسم اللہ الرحمن الرحیم. المقصد الرابع یہیں پہنچ گیا ہے نا. مکان مسلی اس سے ختم ہو گیا. اچھا ایک بات آپ نے نہیں پوچھی تھی پیچھے. ہم نے کہا تھا کہ درندے کے علاوہ جو حرام گوشت ہے درندے کے علاوہ اس کی ہم نے مثال دی تھی حرام مچھلی جو ہوتی ہے جس کی جلد ہوتی ہے اور چھلکے نہیں ہوتی ہے. اس کی جلد سے بنا ہوا لباس ہوتے احتیاط واجب کی بنا پر اس میں نماز ٹھیک نہیں ہے. اور غصبی میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر نماز صحیح نہیں. دونوں میں احتیاط واجب تھی. پھر جب بات آئی نا مسئلہ میں کہ بس صرف آپ کے پاس غصبی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یا صرف آپ کے پاس وہ مچھلی والا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو دونوں میں احتیاط واجب تھی. مچھلی والے میں ہم نے کہا ایک دفعہ پہن کے پڑھ لو اور ایک دفعہ اتار کے پڑھ لو رہنا آپ کا نماز ایک ہی نماز دو دفعہ. غصبی میں بھی تو احتیاط واجب ہے. وہاں بھی ہم اس طرح کہہ دیں کہ ایک دفعہ پہن کے پڑھ لو اور ایک دفعہ عریان ہو کے پڑھ لو. یہاں دونوں میں ہے تو احتیاط واجب. تو ہم نے غصبی میں نہیں کہا ہے بلکہ ہم نے کہا ہے کہ وہاں عریان ہو کر ہی پڑھنی ہے. اور مچھلی والے میں ہم نے کہا ہے کہ اس میں بھی ایک دفعہ پڑھ دو اور ایک دفعہ عریان ہو کے پڑھو. وہاں کا ہے صرف عریان ہو کے پڑھنی ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ دونوں میں ہے تو احتیاط واجب. فرق اس وجہ سے آیا ہے کہ نماز کے بطلان میں احتیاط واجب ہے ورنہ مچھلی والا پہننا حرام نہیں ہے. جبکہ غصبی میں احتیاط واجب نماز کے بطلان میں ہونے کے ساتھ ساتھ غصبی کا پہننا بھی حرام ہے. تو اب ہم آپ کو کس طرح کہیں گے ایک دفعہ اس میں پڑھ دو ایک دفعہ پہن کے پڑھو رہے وہ پہننا ہی حرام ہے. نماز آگے باطل ہے نہیں ہے وہ احتیاط واجب ہے. اس میں دو باتیں ہیں ایک حرمت بھی ہے اور احتیاط واجب بطلان کی بھی ہے. مچھلی والے میں حرمت نہیں ہے بطلان والی احتیاط واجب ہے. یہ ان ایک جیسے نہیں ہے اس لیے فرق آ گیا. اچھا یہ آگے مقصد رابع مکان مسلی کی بات ہے. غصبی لباس میں جس طرح احتیاط واجب لگائی تھی سید نے یہاں پر بھی وہی احتیاط واجب ہی لگائیں گے کہ غصبی مکان میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر آپ کی نماز پڑھ رہے ہیں. وہی بات کہ یجوز و اجتماع الامر امر صاحب نے امتثال کیا ہے نماز اور نئی کی وجہ سے ہوتا ہے گناہ نہ کہ آپ کی نماز باطل ہوگی. لیکن شاید یہی وجہ ہو کہ مشہور کے نزدیک باطل ہو تو سید نے مشہور کی مخالفت جب بھی آ جاتی ہے تو احتیاط واجب لگا دیں گے. تو شاید اسی وجہ سے احتیاط واجب لگا. تو بہرحال احتیاط واجب کی بنا پر غصبی مکان میں نماز باطل ہے. اب جو بندہ غصبیت سے جاہل ہے یا غصبیت سے ناسی ہے موضوع سے جاہل ہے یا موضوع سے ناسی ہے اور وہ خود غاصب نہیں ہے تو پیچھے ہم نے کہا تھا لباس والے معاملے میں اس کی نماز صحیح تھی تو یہاں پر بھی اس کی نماز صحیح ہے. پیچھے مضطر کے بارے میں کہا تھا کہ مضطر کی غصبی لباس میں نماز صحیح ہے چاہے اسے علم بھی آئے کہ یہ غصبی ہے. مسئلے کا بھی علم ہے کہ غصبی لباس میں نہیں ہوتی لیکن اب مضطر ہے اتارتا ہے تو مر جائے گا اسی میں نماز سردی کی وجہ سے مر جائے گا. تو یہاں پر غصبی مکان میں بھی مضطر کی صحیح تو مضطر سے بھی زیادہ مجبور وہ ہوتا ہے جو مکرہ ہے کہ اگر مثلا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں اگر اس جگہ سے باہر نکلے تو تیرے اوپر فائر کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا. اب یہ مکرہ ہے یہاں پر اس کی نماز کا ادھر نماز پڑھو نہیں تو اس طرح مکرہ بنائیں گے یہاں نماز پڑھو نہیں تو تیری خیر نہیں اور پتہ ہے غصبی نہیں اس کی بھی صحیح ہے. یہاں لکھا نہیں ہے کہ وہ جو جاہل قاصر عن الحکم تھا حکم سے جاہل تھا یا ناسی عن الحکم جو تھا ان دو کے بارے میں یہاں لکھا نہیں ہے لیکن بات وہی ہوگی کہ ان کی بھی صحیح ہوگی کیونکہ جاہل قاصر اور ناسی عن الحکم اپنا ناسی عن الحکم جو ہے یہ معذور ہیں ان پر حکم ہی نہیں ہے.
تو لہٰذا یہاں لکھا نہیں ہے لیکن وہ پیچھے لکھ چکے ہیں تو شاید اس وجہ سے. تو یہ ہے غصبی جگہ والے کی جو جہاد واجب بنا پر نماز نہ پڑھے. اگر زمین جو ہے وہ غصبی نہیں ہے، اور غصبی میں بھی وہی پیچھے والی باتیں بھی آئیں گی کہ بھائی وہ ایک دفعہ جگہ غصبی ہوتی ہے، ایک دفعہ جگہ آپ کی اپنی ہے لیکن منفعت کسی کی اور کہ آپ نے ایجاد پہ دے رکھی ہے کرائے پہ، تو اب آپ اسی میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر جس سے کرایہ لے چکے ہو، اگرچہ زمین آپ کی اپنی ہے لیکن منفعت آپ کی نہیں. یا وہ والی بات آ جائے گی کہ خمس اسی میں ہے، زمین خریدی ایک بندے نے سال کی، اس کی سال ہو گیا ہے، زمین ضرورت کی نہیں تھی، اس زمین کے اندر اب ہر جز میں 5واں حصہ خمس کا ہے، اب وہ اسی زمین پہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں. لوگ بنا لیتے ہیں اپنے گھر، خمس زمین پہ واجب ہوتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے. یا زمینیں خریدتے ہیں، کاشتکاری کریں گے، کاروبار کریں گے وغیرہ وغیرہ، پھر ان کا خمس نہیں دیتے، اور جب وہ کاشتکاری کر رہے تھے تو اسی میں نماز بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہاں کوئی پیچھے والی بات ہے. اب آپ کہیں جی یہ والا بندہ غصبیت سے جاہل ہے، تو ہم کہیں گے خود ہی غاصب ہے نا، اس کی تو احتیاط واجب بنا پر نماز نہیں ہوتی. جو غصبیت سے جاہل ہو لیکن خود غاصب نہ ہو تو اس کی ہو جاتی ہے. تو یہاں بڑا یہ مسئلہ بنے گا خمس والا، یہ پیش آنے والا. کپڑوں میں اتنا ہو سکتا ہے نہ بنے، انسان سلوا کے پہن لیتا ہے، لیکن زمینیں خرید کے رکھ دیتے ہیں، بعد میں گھر بنا رہے ہیں، پلاٹ پڑا ہوا ہے کہ بھائی ریٹ بڑھ جائیں گے تو بیچ دیں گے، بیچا نہیں اور خود اپنا گھر بنا دے، خمس تو اس پہ واجب ہو. یا زمین خریدی کاشتکاری کے لیے تو اس پہ یقیناً خمس ہے. گھر والی میں کچھ بچت ہو جاتی ہے، کہیں خمس ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، تفصیل ہے. خریداری جس میں اپنی کاشتکاری جس میں کرنی ہے اس میں تو خمس ہر صورت میں، اور کوئی بچت ہی نہیں ہے. تو کیونکہ کاشتکاری ایک کاروبار ہے نا، تو یہ مشکل بنے گی. وہ پیچھے والی باتیں بھی لے آئیں. اچھا زمین غصبی نہیں ہے، فرق ہے، زمین غصبی نہیں ہے. اوپر خیمہ جو لگایا ہوا ہے نا، خیمہ سارا غصبی ہے. چھاؤں جس نے چھاؤں بنائی ہوئی، سایہ بنایا ہوا ہے، وہ غصبی ہے. تاریخ سے کوئی نہیں، اس میں نماز باطل نہیں ہے. یا زمین اپنی ہے، اوپر بلڈنگ جو بنی ہے چھت، باقی نیچے فرش بھی اپنے پیسے سے بنایا ہے. چھت جو تھی وہ چوری والے کے پیسے، تو چھت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز باطل ہے، نماز باطل. ہاں چھت کے اوپر جو کھڑے ہوں گے ان کو وہ غصبی جگہ پہ کھڑے ہیں. جیسے زمین ہماری اپنی ہے اور ہم یہ قالین جو ہے یہ غصبی ڈال دیں تو اب تو غصبی کھڑے ہیں. لا تصح العلاوات لزومن الصلاۃ فریضۃ کانت او نافلہ، نافلہ و فریضہ ہو، یہ صحیح نہیں ہے احتیاط واجب بنا پر بالمکان المقصود. وَإِنْ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ بِالْإِيمَاءِ، اگر کہ رکوع اور سجود اشارے کے ساتھ کر رہا ہو، کھڑا تو پھر بھی غصبی جگہ پہ تو نماز باطل، احتیاط واجب بنا. ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوبا عینا، عینا غصبی وہی زمین ہی غصبی ہے، او زمین اپنی ہے لیکن منفعت اس کی غصبی ایجار والے بندے کی، منفعت اس کی ہے جس نے کرایہ دیا ہے، یہ پھر بھی گھس گیا ہے. اول تعلق کے حق جنافی مطلق کا تصرف فی متعلق ہی حتی مثل صلافی ہے، یا ایسے حق کا تعلق ہو گیا ہے اس زمین کے ساتھ کہ جو منافی ہے حق، جس حق کے منافی ہے، ینافی ہے کہ ضمیر حق کی طرف جا رہی ہے، ایسے حق کا تعلق ہو گیا جس حق کے ساتھ منافی ہے مطلق التصرف، یہ مطلق فاعل ہے ینافی، جس حق کے ساتھ ہر قسم کے تعلق، ہر قسم کے تصرف اس حق کے منافی بن رہا ہے. فی مطالعہ کے اس زمین میں تصرف، مطالعہ کے حق جو ہے وہ زمین ہے نا، حتی مثل صلاۃ کی ہے، حتیٰ کہ نماز بھی اس میں منافی بن رہی ہو، اس حق کے نماز پڑھنا اس حق کے منافی بن رہا ہو، تو ایسے حق کا تعلق ہو گیا، ایسے حق کا تعلق ہو گیا تو لہذا آپ نماز پڑھ سکتے.
یا وہی آگ کے رہن والی مثال آ جائے گی جو پیچھے آئی تھی کہ زمین گروی رکھی ہوئی ہے تو اس میں ایسا تصرف نہیں کر سکتے کہ جو اس کی قیمت ختم کر دے یا قیمت بہت کم کر دے گی، آگے والے بیچیں بھی صحیح تب بھی قرض ادا نہ ہو سکے تو وَيَخْتَصَ الْحُكْمُ بِالْعَامِدِ عالم العام۔ اچھا اب نماز پڑھے گا اگر تو کوئی زمین کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے رہن والی صورت میں تو پھر نماز ٹھیک ہے، رہن والا حق کا تعلق ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں ایسے حق کا تعلق ہو جائے کہ جس حق کے ساتھ ہر قسم کا تصرف جو ہے نا وہ منافی ہو۔ اگر آپ کی نماز اس حق کے ساتھ منافی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھا جائے گا موارد، نماز پڑھنے سے زمین کا ریٹ کم نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے اس جگہ میں کوئی ایسی چیز بچھی ہوئی ہو وہ بھی رہن میں داخل ہو کہ بندہ جو داخل ہوگا اس میں تو بس وہ ریٹ کم ہوتا جائے گا، خراب ہوتی جائے گی، نیچے کوئی ایسی چیز بچھی ہوئی ہے مثلا تو نماز پڑھنے سے بھی خراب ہوگی، تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہو کہ بہرحال حق کے منافی ہو، خلاصہ یہ وَيَقْتَضِي الْحُكْمُ بِالْعَامِلِ الْعَالِمِ، عامل اور عالم جو ہے اس کے ساتھ حکم خاص ہے، یہ بطلان والا فَلَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْغَصَبِ أَوْ كَانَ نَاسِيًا لَهُ، غصب سے جاہل ہے موضوع سے یا موضوع سے ناسی ہے، وَلَمْ يَكُنْ هُوَ الْغَاصِبُ وہ خود غاصب نہیں ہے تو اس کی اصلاح صحیح ہے، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ كَانَ مُضْطَرًا جو مضطر ہے اس کی بھی صحیح ہے، بس مضطر کون سا؟ لا بسوء الاختیار، وہ والا مضطر نہیں جس نے اپنے آپ کو مضطر بنایا ہے، ایک ہے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ گناہ ہے نہ کرو نہ کرو اور اس نے کہا چھوڑو بھائی تم کون آ گئے، تو یہ مضطر بنے گا تو اس نے تو اپنے آپ کو جان بوجھ کے مضطر بنایا ہے، اس کی نماز باطل ہوگی۔ مضطر وہ جو اپنے اختیار کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کر رہا وہ مضطر ہے، سوء اختیار برا اختیار اس نے جو کیا ہے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا ہے، اس مضطر کی بات نہیں کر رہے، وہ مضطر لا بسوء الاختیار لا ہے، یعنی جس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال نہیں کیا، ایسے مضطر کی صحیح ہے۔ او کان مکرہا علی التصرف المغصوب، یا اس غصبی زمین میں تصرف پر مکرہ ہو، کسی نے دھمکی دیا گیا یا نہ کیا تو پھر مال تو ان کی نماز صحیح ہے۔ کل محبوس بغیر حق کے ظلمن جو بغیر حق یعنی ظلمن ایک بندہ کہہ دیا ایک جگہ پہ محبوس ہے، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ الصَّلَاةُ وَإِنْ وَقَعَتْ تَحْتَ سَقْفٍ مَّقْصُوبٍ، غصبی چھت کے نیچے نماز صحیح ہے، خیمہ مقصوبہ ہے تو بھی نماز صحیح ہے، وَتَصِحُّ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ مِمَّا يَعْرَفُ الْمَقْصِدُ، اچھا وہ والی جگہ جہاں ہے اس کی اپنی چھت بھی اس کی اپنی گھر بھی اس کا اپنا، بس چھت گرنے کو کھڑی ہے تو یہ اس کے نیچے جا کے نماز پڑھ رہا ہے، توکل کر رہا ہے بے وقوفانہ تو گرتی دیوار کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اگر اس جگہ پہ جانا حرام ہے لیکن ہم یجوز و اجتماع الامر والنہی کا کہتے ہیں، تو یہ گناہ گار بھی ہوا ہے نماز بھی صحیح ہے، جیسے نماز میں کوئی اجنبی خاتون کو دیکھ رہا تھا تو اس کی نماز بھی صحیح ہے اور گناہ گار بھی ہے، یہ بھی گناہ گار بھی ہے گرتی دیوار کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، نماز صحیح ہے۔ تو سے ہے نماز صحیح ہوگی، وَإِنْ كَانَ الْمَقَامُ مِمَّا يَعْرَفُ الْمَقْصِدُ فِيهِ، اگر پھر مکان ایسا ہے کہ جس میں مقصد حرام ہوتا ہے، استلزام ہی تلف النفس او الضرر علی البدن، اس سے لازم آ رہا ہو کہ مثلا نفس تلف ہو جائے گا یا بدن پر ضرر آئے گا، ضررن بلیغا بہت زیادہ ضرر، مثلا میں جہت ہر کڑکتی دھوپ میں پڑ رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے اس میں دھوپ جو ہے وہ بندے کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، یہ پڑھ رہا ہے جس کی نماز صحیح ہوگی اگر چلی نماز اور بار دن یا بہت زیادہ شدید سردی میں جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہے اس کی جگہ کہ وہ کمبل میں اور چھپ جاتا اور اپنے آپ کو بچاتا، وہ نماز میں شروع ہو گیا تو گناہ گار ہوگا، نماز صحیح ہوگا، غیر ذالک کا کوئی اور مصیبت آ رہی ہے۔ اچھا
اب ہے کہ ایک بندے کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جگہ غصبی ہے، پھر بھی اس جگہ پہ نماز پڑھے، وہ جگہ غصبی نہیں تھی، وہ غصبی نہیں تھی، اس کے اعتقاد کے مطابق غصبی ہے، تو اس کو اعتقاد میں یہ غلط ہے، غصبی نہیں ہے۔ اب اس جگہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، صحیح ہوگی، واقع میں تو وہ غصبی نہیں ہے۔ تو کہا اگر یہ قصد قربت کر لے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے۔ مثلا یہ اس طرح کہے کہ بھائی اگرچہ جگہ غصبی ہے لیکن میرا علم اصول میں نظریہ یہ ہے کہ غصبی جگہ میں نماز صحیح ہوتی ہے، بندہ گناہ گار ہوتا ہے، تو اب میں نماز قربت اللہ پڑھ رہا ہوں، گناہ گار ہوتا ہوں تو ہوتا ہوں، تو قربت اللہ کی نیت سے اس نے کر لیا۔ سید کہتے ہیں اگر قربت اللہ کی نیت کر لے اور واقع میں غصبی نہیں تھی تو اس کی نماز صحیح۔ عوام الناس وہ بھی کہتے ہیں بس یار ٹھیک ہے، ایسے کر کے نا وہ قربت اللہ کی نیت کر لیتے ہیں۔ ہاں عوام تو اور جگاڑ لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا بس ساری باتیں بھی مولویوں کی نہیں مانتے، ہم قربت اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز صحیح ہوگی کیونکہ جگہ غصبی تو نہیں تھی۔ اصل یہ مشکل بن رہی تھی کہ یہ نیت کر لے گا قربت اللہ کی یا نہیں، تو عوام کر لیتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ ہم مولوی جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں، دقت کرنے والے ہوتے ہیں اور احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہدایت کا غصب المکان فصلہ بھی ہے، مکان کے غصبی ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، اس میں نماز پڑھی تو باطل الصلاۃ، اس کی نماز باطل۔ وہیں نہیں کا شفل خلاف وہی احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہے، کیونکہ اس نے قصد قربت حاصل نہیں کیا، بلکہ احتیاط واجب بھی نہیں ہے، قصد قربت نہ ہو تو وہ باطل ہی ہے، فتویٰ ہے اس میں، تو یہ دیکھا فتویٰ لکھا ہے، احتیاط واجب نہیں لکھی ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ وہیں نہیں کا شفل خلاف، اگرچہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ جگہ تو غصبی نہیں تھی، اللہ اذا تمشى منه قصد القربت، اگر یہ کہ قصد قربت اس سے ماشی ہو جائے، چل جائے، قصد قربت کر لیا ہے تو پھر تو سب کچھ اس کا ٹھیک ہے، تو اس کی نماز بھی ٹھیک۔ اچھا اب ہے کہ دو بندے شریک ہیں ایک زمین کے ٹکڑے میں، ابھی تک انہوں نے تقسیم نہیں کیا ہے کہ یہ حصہ تیرا اور یہ میرا، یہ نہیں، ایک ایک اگر ہم ذرا بھی اٹھائیں تو اس میں بھی دونوں شریک ہیں۔ اب وہاں پر ایک شریک آ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو دوسرے کی رضا کا اطمینان کرے، اگر وہ دوسرا راضی نہیں ہے تو یہ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ راضی نہیں ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتا، تو جب تک علیحدہ نہیں کر لیں گے رضا کے اطمینان کے بغیر ان کی تصرف غصبی اچھا لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة، مشترک زمین میں نماز کسی ایک کے لیے پڑھنا جائز نہیں، الا بإذن بقیت الشركاء، باقی شرکاء اذن دے دیں تو ٹھیک ہے۔ کمالات تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالک، وہ زمین جو مجهول المالک ہے، اس کی واضح مثال جو سرکاری زمینیں ہوتی ہیں، سکول کی زمین سرکاری ہے مثلا مجهول المالک ہے، تو اس میں نماز پڑھنا، ہاں شارع عام ہو گئی، کہا یہ جو مجهول المالک ہوتی ہے نا، اس کا اذن مرجع سے لیا جاتا ہے، مرجع اجازت دے دے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں مرجع اگر ہم سید کے مکتب سے پوچھیں نا تو ظاہراً اجازت ہوگی، اجازت ہوگی۔ ہاں پڑھ نہیں لیتے ہم بھی، سرکاری املاک میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں یعنی اجازت، یہ اس طرح کے جو عسر و حرج والے موارد ہوتے ہیں وہ اجازت دے رکھی ہوتی ہے، آگے کا کوئی نقصان بھی تو نہیں ہو رہا نا، ہم کوئی نقصان تو نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر جی گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، چلتی گاڑی ہاں گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں، پھر تو غصبیات والی بات تو نہیں آئی نا، آپ تو پوچھ رہے ہیں کہ گاڑی میں اتارے گئے اور ہم ہل رہے ہوں گے، یہ والی بات۔ پر گاڑی کھڑی ہے اور گاڑی قبلہ رک گئی، ہاں اس وقت کیا ہے، نیچے پڑھیں یا اوپر جا کے؟ مرضی ایک طرف سے جب اجازت ہے تو ٹھیک ہے، آپ نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑی ہوئی ٹھہری ہوئی گاڑی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تو حرکت ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ بیابان ہے، صحرا وغیرہ ہے، یہاں پر مالک کا پتہ ہی نہیں نہ وہ آگے آ رہا ہے مسئلہ، وہ مسئلہ آ رہا ہے، ابھی آپ مجہول المالک میں رہیں،
ایک کے مالک معین ہے کہ فلاں ہے ہم نہیں جانتے، ایک ہے سرکاری جیسے ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مالک معین ہے اور ہم اس سے رابطہ نہیں کر سکتے، مثلا فلاں بندہ مالک ہے، فلاں جو ہے اس کی یہ زمین ہے، لیکن ہمارا اب رابطہ نہیں ہو سکتا، یہ آگے مسئلہ آ رہا ہے۔ وہ نہیں نہ کسی بندے کی ملکیت ہے، وہ نہ سرکار نے کوئی رابطہ کیا، ہاں صحرا ہے، امام کی ملکیت ہے، پھر بھی بات مرضی کی طرف آتی ہے۔ تو اس طرح کے موارد میں اگر ابھی ہم پوچھنے جائیں نا تو ہمیں پوچھتے ہوئے شرم آئے گی، کیوں بھائی؟ کیونکہ ایک قسم کا اطمینان ہے کہ مرضی راضی ہے، مرضی راضی ہے، صحرا میں نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ تو یہ پوچھتے ہوئے شرم جہاں آتی ہے نا تو وہاں ہمیں اندر سے اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی راضی ہے۔ تو بس یہی رضا کا اطمینان چاہیے، آگے آ رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان کے ساتھ کرے، رضا کا اطمینان چاہیے۔ کمالات جو صلاۃ فی الارض المجہولۃ المالک الا باذن الحاکم الشرعی علی العلاوہ لزوما لازم پر حاکم شرعی۔ اچھا یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے عوام الناس کو کہ ایک جگہ پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، باہر سے آنے والا اس کو ہٹاتا ہے اور آپ خود بیٹھ جاتا ہے مسجد میں اس کا سامان پڑا ہے، اس نے جگہ اپنی وہ کر رکھی ہے، اوپر کچھ رکھا ہے، جانماز بچھا رکھی ہے، یہ آیا اس جانماز اٹھائی ادھر رکھ دیا اور خود کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تو اس کی ملکیت تو نہیں تھی نا، وہ جگہ تو مسجد کی ہے، مسجد ہی ہے، جس نے پہلے رکھا ہے اس کی ملکیت نہیں، لیکن اس کا ایک حق بن گیا ہے، وہ پہلے جو آیا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح کرنے سے کہا، یہاں پر اس طرح کرنے سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غصبی جگہ ہے، نے غصب کر لیا ہے، تو کہا یہاں پر نماز ٹھیک ہے، پہلے ہم احتیاط واجب لگا رہے تھے ہمارے مبنی کے مطابق تو ٹھیک تھے، ہم تو مشہور کی مخالفت نہیں کر پا رہے، تو ہم نے کہا شاید یہی وجہ ہے مشہور کی مخالفت، تو نماز تو قانون کے مطابق تو ٹھیک۔ اب یہاں تو اصلاً وہ والی صورت نہیں بن رہی، یہ مسجد کی زمین ہے، کوئی اس کی تو نہیں ہے جو اس نے پہلے جگہ بنا رکھی، تو لہٰذا یہاں پر نماز صحیح ہے، جس مسجد میں بھی اسی طرح کیا جائے، نماز پڑھتے بندے کو دھکا دے کے آپ کھڑ گئے، پھر بھی آپ کی نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گناہ گار ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہے، لیکن نماز پہ یہاں کوئی اشکال ہے۔ اسی طرح طواف جب ہو رہا ہوتا ہے تو آگے مقام ابراہیم سے پیچھے جو ہے وہ نمازیں پڑھنے والے نماز بھی پڑھے، طواف جیسے ختم کرو تو 2 رکعت وہاں نماز طواف پڑھنی، وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف والے ایسے آتے ہیں اور وہ سب کو آگے دھکیل کے چلے جاتے ہیں، تو اس طرح اگر ہم کہتے کہ وہ مزدور کا پھر طواف باطل ہو جاتا، طواف باطل نہیں ہوتا، چاہے ان کو ہم نے ہٹا دیا ہے، یا کبھی ہم نے نہیں ہٹایا، ہمیں ایسے دھکا، وہ کہاں سے دھکا لگتا ہے طواف میں اور اس کا کہاں تک وہ پہنچتا ہے، ایک کو دھکا دیا اور وہ سب کو دھکا آ جاتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، تو وہاں طواف کرنے والوں کا طواف بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والے شخص کو ہٹا کے آپ نے نماز شروع کر دی، نماز بھی ٹھیک ہے۔ یہ اور بات دیکھا جائے گا کہاں انسان گناہ گار ہوا ہے کہاں نہیں۔ اذا سابق واحد الى مکان فی المسجد، ایک مرد نے سبقت کیا کسی مکان کی طرف مسجد میں، ادھر وہ نماز پڑھنے لگ گیا ہے، نماز کے لیے سبقت کیا ہے، او لغیرها من الاغراض الراجحہ، یا کسی اور راجح غرض کے لیے اس نے ایک جگہ کی طرف سبقت کی ہے، کہ دعا پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، یا درس تدریس کر رہا ہے، تو لم یجوز لغیر اضاحتہ عن ذلک المکان، غیر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو ہٹائے اس مکان سے، اور اضاحت متاعہ عنہ، یا اس کے سامان کو ہٹائے اس جگہ سے، ومنعہ، اور اس کو روکے من الانتفاع بھی، اس جگہ سے انتفاع لینے سے، یہ جائز نہیں ہے۔ سواء توافق سابق مال مسبوق فی الغرض، چاہے دونوں کی غرض ایک ہی ہو، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے،
اور تخالف فی یا سابق اور مسبوق میں فرق و غرض کا، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ قرآن پڑھنا، یا وہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، پھر دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہوگی، یہ گناہ گار ہوگا۔ نام ہاں بندہ کہ آرام کرنا چاہتا جی ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ آرام کرنا چاہتا نہ، یہ تو اغراض راجحہ ہی نہیں ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں اغراض راجحہ جیسے تلاوت، دعا، ان کاموں کے لیے ہٹانا جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بدرجہ اولا جائز نہیں، اس کے لیے تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہے کہ آ کے سو گیا اور بندے کو ہٹا دیا ہے، تو بدرجہ اولا جائز نہیں۔ اچھا، طواف کے وقت نمازیوں کو مطاف سے ہٹانا یہ جائز ہوگا؟ ابھی جائز نہ جائز کی بات ہے، مسئلہ وہ واضح ہے کہ نماز ٹھیک ہوگی، وہ آخر میں لکھیں گے۔ ابھی جائز ہے کیا طواف کے وقت طواف کرنے والے جو ہیں وہ نمازیوں کو ہٹا دیں، طواف کی جگہ صاف کر دیں، کیا یہ ہے جائز ہوگا؟ کہا اس کا احتمال سا لگتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اجازت نہیں دیتے کہ احتمال ہے کہ مطاف میں جو نماز پڑھنے کا گیا ہے، مطاف جہاں طواف ہو رہا ہے اس جگہ جو ایک دفعہ دور کھڑے ہیں نماز، ایک دفعہ ادھر ہی نماز شروع کر دی، ایک بندے نے صاحب نے طواف کرنا نماز اس نے جیسے وہ اٹھا کے چلے گیا، تو یہ ہے ان کا ہٹا لینا بندے کو، یہ جائز ہوگا؟ کہا یو احتمال ان دا تزاحم، جب بہت رش ہونا اس وقت احتمال ہے تقدم الطواف علی غیر ہی، کہ طواف مقدم ہے غیر طواف پر، غیر طواف یعنی نماز، تلاوت، دعا، ان پر طواف مقدم ہے فی المطاف، مطاف وہ طواف کی جگہ، والصلاۃ علی غیر فی سائر المساجد، اور احتمال ہے کہ نماز جو ہے نا وہ غیر نماز پر باقی مساجد میں، غیر نماز یعنی تلاوت، دعا، ان پر نماز مقدم ہو اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہٹا سکتے ہیں، یہ احتمال ہے، صرف احتمال ہے، فتویٰ نہیں دے رہا کہ یہ مقدم ہو، نماز کی اہمیت زیادہ ہو، وہاں طواف کی اہمیت زیادہ ہو، لیکن پھر بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ لا یترک الاحتیاط للسابق، سابق جو ہے نا جو پہلے آیا ہے اور وہ تلاوت کرنا چاہتا ہے اور ادھر سے نمازی آ گیا ہے، تو اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے، جو تلاوت والا جو پہلے آیا ہوا ہے اس کے لیے احتیاط واجب یہ ہے بے تخلیۃ المکان للمقصود، کہ یہ خود مکان چھوڑ لے نمازی کے لیے، فی مثل ذالک، اس طرح کے مقامات، جیسے ابھی مولا کے حرم میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، یہ آگے بات تلاوت میں لگا ہوا ہے، بھائی تو باہر بیٹھ کے تلاوت کر سکتا ہے، باہر بیٹھ کے دعا پڑھ سکتا ہے، ادھر ہی بیٹھا ہے، احتیاط واجب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ یہ جگہ چھوڑیں اور اس کی جگہ وہ پڑھ لیں گے جو نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ اتنے دور سے ایک بندہ آیا 2 رکعت نماز پڑھنے جاتا ہے، بیٹھو، یا جو زری کو چمٹ کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑا ہے، اس میں مستحب ہے بہت سالے میں زیارت کے اندر آ جاتا ہے، زیارت اگر ضعیف ہے تو رجائے مطلوبیات تو ہے، تو یہ کھڑے ہیں چمٹ کے، ان کا کیا کریں؟ عوام نا طالب علم کو ایسے نہیں ہونا ہے، مستحب ہے یا رجا مطلوب آتا ہے تو بہت سارے اور پیچھے آتے تاکہ دوسروں کے لیے جگہ پر، طالب علم کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ کل حال یہ سارا جائز ناجائز سے ہٹ کر اذا اضاح شخص من ثابت له حق السابق فی مکان من المسجد، ایک شخص نے ہٹا دیا اس کو کہ جس کا حق کے سابق بن چکا تھا کسی جگہ پر مسجد میں، اس کو ہٹایا ہے، او اضاح متاعہ، یا اس کے سامان کو ہٹایا، ثم قام بالصلاۃ کیا، پھر اسی جگہ نماز پڑھی ہے، اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ او بسائر التصرفات، یا وہاں پر تلاوت کی ہے، دعا کی ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ کہا تصح صلاۃ، اس کی نماز صحیح ہے، وتجوز و تصرفات، اس کے تصرفات جائز ہیں، گناہ گار صرف ہٹانے میں ہے، نہ کہ وہاں نماز پڑھنے میں اور وہاں تلاوت کرنے میں، گناہ گار ہٹانے میں۔ وَإِنْ كَانَ عَاصِمًا فِي الْإِضَاحَةِ، اگرچہ یہ ہٹانے میں گناہ گار ہے لیکن اس کی نماز صحیح بھی ہے اور جائز بھی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ساری نماز ہی حرام ہو جائے، ہٹانا حرام ہے۔ اچھا، اب ہے کہ ایک جگہ غصبی ہے، مثلا 540 جگہ غصبی ہے، اور غصبی جگہ میں کسی نے غصب کر رکھی، آپ کو پتہ ہے، آپ وہاں نماز پڑھنے چلے، لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ مالک میرے نماز پڑھنے پہ راضی ہو،
غاصب جو ہے نا اس پہ راضی نہیں، میں نماز پڑھوں تو راضی، آپ کو اطمینان ہے، پھر آپ پڑھ سکتے ہیں اگرچہ جگہ غصبی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غصبی جگہ پہ نماز باطل ہوتی ہے، وہ غصبی جگہ پہ نماز باطل ہے جہاں مالک راضی ہو۔ اگر جگہ غصبی ہے وہ، لیکن وہ غاصب پر بھی نماز پڑھنے پہ راضی ہے، تو پھر اس کی نماز صحیح ہوگی، اور تصرفات اس کے حرام ہیں۔ انما تبطل الصلاۃ فی المغصوب ما عدم الاذن، تو غصبی جگہ میں نماز باطل ہے جب اذن نہ ہو مالک کی طرف سے پھر صلاۃ نماز کا۔ مثلا ولا خصوص زید المصلی، کہ زید جو ہے نا اس کے لیے اذن نہیں ہے، باقی سب کے لیے ہے، تو زید کی نماز باطل ہے۔ وَإِلَّا اگر اذن ہے تو غصبی جگہ پر بھی الصلاۃ تو صحیح ہے، نماز صحیح ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب بات اب آگے آ رہی ہے کہ اذن کیسا ہونا چاہیے۔ ان تمام مسائل کا خلاصہ ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیں، ہمارے پاس قاعدہ کلیہ ہے کہ لا یجوز التصرف مع الامکان، ممکن ہو بندے کے لیے، ایک بندہ جو وہاں مضطر مکرہ ہے اس کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے نا، ہم اس پر تو لا یجوز والا حکم جاری نہیں کرتے۔ لا یجوز التصرف فی ملک الغیر، فی ملک الغیر، زمین ہو، ملک غیر جو ہے وہ کتاب ہو، گاڑی ہو، لا یجوز التصرف فی ملک الغیر الا بے طیب نفسہ ہی، الا بے رضا ہو، یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے، لا یجوز التصرف فی ملک الغیر الا بے رضا مع الامکان، یہ ممکن ہو، ایک بندہ مکرہ ہے مضطر، تو اس کو تو ہم نے کہا ہے اس کے لیے جائز ہے، مجبوری ہے اس کی۔ ہم بات کر رہے ہیں غیر مضطر کی، غیر مکرہ کی، کہ لا یجوز التصرف فی ملک الغیر الا بے رضا ہو، ورنہ یہاں حوضے میں کہا جاتا ہے الا بطیب نفس، بطیب نفس یعنی الا بے رضا ہو، یہ معنی ہے طیب النفس یعنی رضا، تو یہ قاعدہ ہے۔ اب جب ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ بھئی بندہ راضی ہے، تو اب اس سے پوچھنا پھر ضروری ہوگا نہیں، کوئی پوچھنے کی پھر ضرورت نہیں، اطمینان ہے کہ راضی ہے، تو آپ اذن لینا پوچھنا یہ سارا فضول ہوگا، کیونکہ وہ رضا کا آپ کو اطمینان ہے، تو یہ آپ نے اطمینان ہے تو بس ٹھیک ہے، آپ وہاں تصرف کریں۔ یہ اذن وغیرہ جو ہوتے ہیں نا یا پوچھنا، یہ کاشف کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی جی وہ راضی ہے، تو اب آپ کو تو کاشف کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اطمینان ہے کہ بندہ راضی ہے، کاشف کی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ کاشف یعنی اذن جو رضا کا کاشف ہے، وہ اذن بندہ طلب کرے جس کو اطمینان نہیں ہے رضا کا، آپ کو اطمینان ہے آپ کیوں اذن لیں؟ کہیں ایسا ہوتا ہے ہمیں اطمینان ہوتا ہے، دوست ہے، بھائی ہے، اس کی چیز ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اطمینان ہے کہ وہ راضی ہے، پھر کرو کر، اطمینان ہو جاتا ہے تو آپ کر، تو یہی باتیں اب یہاں آئیں گی۔ تو اذن ابھی اسی مسئلے میں آ رہا ہے کہ اذن کو جو ہم نے معتبر قرار دیا کہ اذن لو اذن لو اذن لو، یہ بطور کاشف معتبر ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی ہے تو اذن کی ضرورت نہیں۔ انما یعتبر الاذن من المالک فی جواز الصلاۃ وغیرہ من التصرفات، نماز یا نماز کے علاوہ تصرفات کے لیے اذن کو ہم نے جو معتبر قرار دیا ہے، بما انہ کاشف عن رضا، اس وجہ سے اس کو ضروری قرار دیا اذن کو کہ یہ کاشف الرضا ہے، وکاشف عن طیب نفس ہی بہا، اور طیب النفس یعنی نفس کا راضی ہونا، اس کا کاشف ہے اذن۔ ویلا اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی ہے تو پھر فلا یعتبر الاذن، اذن پھر معتبر نہیں ہے۔ انشاء الاباحۃ والتعلیل، کہ وہ اباحت کو انشاء کرے یعنی بیان کرے کہ میں یہ تیرے لیے مباح ہے، یا بیان کرے کہ یہ تیرے لیے حلال ہے، تعلیل حلال ہونا، یہ پھر ضروری نہیں ہے۔ لا یعتبر الاذن بعنوان ہی، اذن جو اپنے اس عنوان اذن کے ساتھ آپ اس سے پوچھیں اور وہ آپ کو اجازت دے رہا ہے، اور اس آپ کے اور اس کے عمل کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اذن کہہ رہے ہیں۔ یہ جو اذن عنوان جو اس کی ہاں پر جو اذن کا عنوان صدق ہو رہا ہے، اس عنوان کے ساتھ اذن ضروری نہیں ہے، یہ والا اذن ضروری نہیں ہے، رضا کا اطمینان کا۔ کما لا یعتبر فی الرضا ان یکون
ملتفتن الیہ. اچھا پھر یہ جو رضا ہے نا، ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ملتفت ہو کہ میں اس کی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں اور اندر سے راضی ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں الرضا الفعلی، فعلاً وہ راضی ہے. ایک دفعہ ہے کہ ہم اس کی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہے کہ جب بھی پتہ چلے وہ پھر اپنی وہ راضی ہوگا. تو اس کو ہم کہتے ہیں رضا تقدیری. جیسے ایک متزوج بالفعل ہوتا ہے اور ایک متزوج بالقوہ ہوتا ہے. یہ والی رضا جو ہے نا، رضا فعلی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ رضا بالقوہ ہے تو بھی ہمیں اطمینان ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے تو وہ راضی ہوگا. ہے والی بات نہیں کہیں، ہمیں کہیں بتاؤں تو راضی ہوگا. یہ والی رضا بھی کافی، اس کو رضا تقدیری کہتے ہیں. کما لا یعتبر پھر رضا میں یہ معتبر نہیں ہے کہ ان یکون المالک ملتفتن الیہ فعلاً، کہ فعلاً وہ اس رضا کی طرف ہو اور ہمارے طرف کی طرف ملتفت بھی ہو. فیکفی ولا لم یکن کذالک، وہ بالفعل ابھی ملتفت نہیں ہے، لنوم من سویا ہوا ہے، غفلت یا غافل ادھر متوجہ نہیں ہو رہا، ناویما یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر اس کو بتایا جائے کہ پیچھے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے آپ کی زمین میں، تو وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا. یہ رضا بالقوہ ہے کافی. فتجوز الصلاۃ وغیرہ من التصرفات فی ملک الغیر، بس جائز ہے نماز یا اس کے علاوہ تصرفات کسی اور کے مال میں، ما غفلت ہی، جب وہ غافل ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ والی بات ہو تقدیری رضا ہو. اذا علم من حالہ انہ لو التفت الیہا لآذنا، کہ جب معلوم ہو ہمیں کہ اگر جب بھی وہ ملتفت ہوگا تو وہ تو اذن دے دے گا. تو رضا یعنی تقدیری ابھی بھی موجود ہے، بالکل وہ راضی ہے، تو کافی. تو لہذا اذن بھی ضروری نہیں ہے جب اطمینان رضا کا ہے، اور رضا بھی فعلی ضروری نہیں ہے، رضا بالکل ہی کافی ہے، اطمینان آپ کو ہو کہ وہ راضی ہوگا. اچھا آگے، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا کہ پتہ نہیں راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، جس کو ہم نے کہا ہے اطمینان بالرضا ولا بالقوہ، اس کا آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا، پھر تصرف نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا قاعدہ ہے کہ لا یجوز تصرف فی ملک الغیر الا برضا ہو. تو آپ کو رضا کا اطمینان نہیں ہے تو پھر تصرف نہیں کرنا. ہو سکتا ہے وہ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے راضی نہ ہو، یہ والے پھر تصرف نہیں کرنا. تو رضا کا اطمینان چاہیے. یہاں مثالیں ذکر کر رہے ہیں رضا کے اطمینان نہ ہونے یا ہونے کی، اور کچھ کا یستکشف الرضا بالصلاۃ اما بالقول، رضا کا کشف کیا جاتا ہے نماز پہ راضی ہے، مثلا اس کے قول سے کشف ہوگی. کا یقول مثلا صلی فی بیتی، میرے گھر میں نماز پڑھو. او بالفعل، یا اس کے فعل سے بھی رضا ظاہر ہوگی. کا یفرج لہ سجادہ الی القبلہ، وہ خود بچھا کے دے رہا ہے جا نماز، تو یہاں سے بھی پتہ چل جائے. او بشاہد الحال، یا حالات کو ہم نے دیکھا، ان حالات نے گواہی دیا کہ بھئی وہ راضی ہے. کیسے کہ اس نے دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے اپنے ڈیرے کا، جو بھی آتا ہے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اور کسی کو بھی منع نہیں کرتا، سامنے بیٹھا ہے. تو یہ شاہد حال جو ہے، یعنی حال گواہی دے رہا ہے. شاہد الحال کا یہ حالات گواہی دے رہے ہیں. او بشاہد الحال کما فی المضائف، مضیف ہے، وہ مضیف جو ہے وہ مفتوح ہے. مضیف یعنی مہمان سرا، مہمان جہاں بٹھائے جاتے ہیں وہ مفتوح ہے. ہمارے ڈیرے جو ہوتے ہیں جیسے مفتوحۃ الابواب و ناویہ، اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، سارے شہر والے وہیں جمع ہوتے ہیں، ارد گرد کے لوگ وہیں آتے رہتے ہیں. روڈ کے اوپر ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی منع نہیں کرتے جو مالک ہیں. تو بس یہی رضا کو کشف کر رہا ہے شاہد حال. وفی غیر والے کا، اگر نہ اذن لسانی ہے، نہ بالفعل اذن ہے، نہ ہی شاہد حال والی رضا ہے، کچھ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں راضی ہیں یا نہیں ہے. اوپر سے آپ شیعہ ہیں اور وہ ہیں سلفی جو بندی، آپ جو ہے ان کا ڈیرے پہ نماز پڑھنے، تو ہو سکتا ہے وہ راضی نہ ہو. تو ایسی صورت میں نہ پڑھے. فی غیر ذالک لا تجوز الصلاۃ ولا غیرها من التصرفات.
نماز کے علاوہ تصرفات نہیں کر سکتے الا مال علم بالرضا، ہاں آپ کو علم ہو جائے رضا کا جس طرح بھی ہوا ہے پھر پڑھ سکتے. ولا لم یکن المالک ملتفتا الیہ فعلا، اگرچہ مالک جو ہے وہ فعلا ملتفت نہیں ہے، رضا بالقوہ کا آپ کو علم ہے کافی. رضا بالقوہ کا، رضا بالفعل کا علم نہیں ہے. رضا بالقوہ کے بتایا جائے وہ تو راضی ہوگا، یہ گاہ والی بات ہے. والدہ لا یجوز کی. اچھا ابھی مثالیں دے رہے ہیں. کبھی ایسا ہوگا کہ بھائی آپ ادھر نماز پڑھیں تو وہ راضی ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں وہ سامنے آگے محراب میں وہ راضی نہیں ہے. یہ بھی فرق پڑ جاتا ہے. ایک بندے کے گھر میں جو ہے نا اس کمرے تک تو اجازت ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں اندر والے کمرے میں، وہ کب راضی ہے ادھر گھسنے پر آپ. یا ایک کمرہ ہے جو عوام کے لیے بنایا ہوا اور ایک اس نے خواص کے لیے بنایا ہوا ہے، اور آپ خواص محل میں گھس جائیں، ایسی چل رہا ہے وہاں پڑھ لیتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ اپنے خصوصی مہمانوں کے لیے بنایا اور آپ وہاں کے ہو کے سو گئے، نماز پڑھ لی پھر سو گئے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اطمینان نہیں ہے رضا کا، وہاں تک اطمینان ہے. تو جہاں تک ہے وہیں تک تصرف آپ کا رک جانا چاہیے. یہ والدہ لا یجوز فی بعض ما یوقت فی البیوت من المجالس الحسینیہ وناویہ لا یجوز الجلوس کا، اسی وجہ سے جائز نہیں ہے بعض مقامات جہاں گھروں میں مجالس کی جاتی ہیں یا کوئی اجتماعات ہوتے ہیں، ناول مجالس اجتماعات ہوتے ہیں، لا یجوز الجلوس فی بعض المواضع، بعض مقامات پہ بیٹھنا جائز نہیں ہوتا. المودہ جو تیار کیے جاتے ہیں لغیر ھذا الجالس، لغیر مثل الجالس، اس بیٹھنے والے کے غیر کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. مجلس کی صدارت میں جا کر یہ بیٹھ گیا اور وہ تھا مہمان خصوصی کے لیے، یہ اس کا بیٹھنا ہی جائز. من حیث و مکانت دینیہ والاجتماعیہ، اس کی دینی اور اجتماعی رتبے کے لحاظ سے یہ جگہ اس کی نہیں تھی، اس کی تو اور جگہ تھی، تو یہ اس جگہ جہاں بیٹھا ہے جہاں مرضی نے بیٹھنا تھا، یہ بیٹھنا پھر وہ راضی نہیں ہے اس کا، جائز نہیں. کذالک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءۃ، یا بعض کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس کی مکتبیں اس نے اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا، وہ راضی نہیں ہے کہ اس کی کتابیں جو ہے نا ہر بندہ اٹھا کے پڑھتا رہے. یا ابھی دیکھو ہم بازار میں جاتے ہیں، ہم نے کتاب لینی نہیں ہے، ہم نے کہا یہیں تھوڑا مطالعہ کر لیں، منہاج کا مسئلہ دیکھنا تھا تو ہم نے منہاج کا مسئلہ دیکھ کے رکھ دیا، گھر چلے گئے. تو اس نے اس لیے رکھی ہوئی ہے منہاج کہ آپ مسئلے یہیں سے دیکھا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو جس سے مومن نے اجتناب کرنا ہے، ورنہ اس کا کوئی کتاب کا کیا نقصان ہو گیا. لیکن پہلا صفحے پہ مسئلہ تھا، ایک لفظ دیکھنا ہے، ڈکشنری پڑھیا ایک معنی دیکھنا ہے، بس معنی دیکھ کے رکھ، ایسے اجازت نہیں، ایسے اجازت نہیں ہے. یہ تو اس نے رکھی ہے، دیکھے کوئی بھی ایسی جلد ہے، کیسی کتاب ہے، ورقہ کیسے ہے، تاکہ خریدے. آپ مطالعہ روزانہ وہیں سے کر لیتے ہیں مشکل الفاظ کا. کذالک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءۃ، بعض کتابیں اٹھانا اور قراءت کرنا. وایضا استخدام المرافق کا استعمال کرنا، وضو خانہ کا استعمال کرنا. ولا سیما اذا توقف علی تصرف زائد، وہ راضی نہیں ہے گھر کا مالک مرافق استعمال کرنے پر یا وضو خانہ استعمال کرنے پر، تو خصوصاً اس وقت جب اذا توقف علی تصرف زائد، کچھ اور اضافی تصرف اس میں کرنا پڑ جائے، کرافِ ستار، پردہ ہٹا کے اندر گھس کے، یہ اضافی تصرف ہے نا پردہ ہٹانا. اور طی فراش، یا وہاں پر کوئی بستر بچھا ہوا ہے تو اس کو لپیٹ کے علیحدہ رکھ کر وہاں پر جو ہے نا یہ اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اور ناوے ذالے کا یعنی اضافی تصرف بھی کر رہا ہے، وہ اپنا کام بھی کرے گا اور یہ بھی کر رہا ہے، تو وہ راضی نہیں ہے. فإنه لا بد من احراز رضا صاحب المجلس، صاحب مجلس کی رضا کا احراز کرنا پڑے گا، اطمینان کرنا پڑے گا. فی کیفیت التصرف، کس طرح کے تصرف پہ وہ راضی ہے، وفی کمیت التصرف، کتنے تصرف پہ وہ راضی ہے، و موضع الجلوس و مقدار الجلوس، کس جگہ پہ بیٹھنے پہ راضی ہے اور کتنا ٹائم بیٹھنے پہ راضی ہے، سارا اس نے اطمینان کرو اور پھر اتنا بیٹھو. اور مجرد فاتل باب للمجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف، صرف دروازہ اس نے کھول رکھا ہے مجلس کے لیے تو یہ دلالہ نہیں کرتا کہ ہر تصرف جائز ہے. یہ شاہ داخل، جو تصرف بھی داخل ہونے والا چاہتا ہے بس کرتا جائے.
بہرحال آج ہم نے یہ 2 مسئلے بھی پڑھنے تھے، 5 تو 45 سے نئی بات ہوگی، غصبیات کی باتیں ختم، یہ 2 رہ گئے ہیں، کل پڑھ کے پھر آگے